قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ قول ذکر فرمایا ہے جس کے کہنے کا حکم اللہ پاک نے دیا تھا کہ آپ یہ کہیے کہ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری تمام عبادتیں، اور میری قربانی، و محیایا، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اسی بات کا، اور میں تابع داروں میں سب سے پہلا تابع دار اور فرما بردار بندہ ہوں۔ ایک مسلمان جو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر یقین رکھتا ہو، جس کو ایمان کہتے، تو اس کی زندگی کیا اور کیسی ہونی چاہیے، اس ایک آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ نماز تو سبھی جانتے ہیں کہ کیسی کون سی عبادت ہے، لیکن صرف نماز ہی نہیں، وہ نسکی، تمام تر عبادتیں جس میں قربانی بھی ہے۔ مفسرین نے جہاں اس کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے تو وہاں پر ان دونوں باتوں کو ذکر کیا ہے کہ میری تمام عبادتیں، وہ نسکی اور میری قربانی، یہ اور میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی ایک ایمان والا اپنی پیدائش سے لے کر کے موت تک کے احکامات میں اللہ کا تابع دار اور فرما بردار بن کر کے رہے، اس بات کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، ذی الحجہ کا چاند اسی ہفتے میں دکھائی دے گا، اور چاند دکھنے کے بعد 10 تاریخ کو ہماری عید ہوتی ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قربانی ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کا ایک خاص پس منظر ہے اور جسے ایک خاص جذبے اور کیفیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں نے کیسے جانور کی قربانی کی ہے، کتنا فربا، کتنا خوبصورت، کتنا قیمتی۔ آدمی ریا، دکھاوا اور شہرت کے لیے نہ کرے، بلکہ قربانی ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت جسے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، عبادت 2 طرح کی ہوتی ہے، بعض عبادتیں دکھائی دیتی ہیں، بعض عبادتیں دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے نماز ہے، دکھائی دیتی ہے، آپ نماز پڑھو گے، کوئی بھی دیکھے گا، اسے دکھے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جب تک آپ ظاہر نہیں کرو گے وہاں تک ظاہر نہیں ہوگا کہ آپ روزے سے ہیں یا روزے سے نہیں ہیں، دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو عبادت چاہے نظر آتی ہو، دکھائی دیتی ہو یا نہ دکھائی دیتی ہو، ہر عبادت میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ عبادت میں اپنے پروردگار کے لیے کر رہا ہوں، صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر اس میں یہ جذبہ شامل ہو گیا اور اس عبادت کرنے والے کی نیت میں یہ بات آ گئی کہ لوگ دیکھیں میری تعریف کریں، لوگ دیکھیں اور میرے بارے میں اچھا گمان کریں، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر آدمی کا جذبہ یہ تھا کہ لوگ دیکھ کر کے میرے بارے میں اچھا گمان کریں اور میرے بارے میں لوگ تعریف کریں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ایسے شخص کو لایا جائے گا اور اس کے نام اعمال میں اس طرح کی عبادتیں ہوں گی تو اسے کوئی صلہ، اجر اور بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ من سمع اللہ بہ، کہ جس نے اپنی تعریف سننے کے لیے کوئی کام کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی تعریف کروا دیا۔ دو چار لوگ کہنے والے کہہ دیں گے، بھلے جملے بول دیں گے، بس یہ عبادت کا بدلہ ہو گیا، آخرت میں آپ کو اس عبادت پر کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ من سمع اللہ بہ، جو آدمی اپنی تعریف سننے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ پاک دنیا میں اس کی تعریف کروا دیں گے اور یہی اس کی عبادت کا صلہ اور بدلہ ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ ایسی عبادتوں پر اللہ پاک مواخذہ فرمائیں گے، پکڑ ہوگی کہ تم نے عبادت جیسا محتم بالشان عمل جس پہ صرف ہمارا حق ہے دوسروں کے لیے کیوں کیا؟ ظاہر بات ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی آسان نہیں ہے۔ جس خدا نے ہمیں وجود عطا کیا، جس خدا نے ہمیں ایمان کی دولت دی اور جس کی توفیقات سے ہم عبادت کرتے ہیں، سارا سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، اور پھر عبادت جیسا عمل کرتے ہوئے اگر ہماری نیت میں یہ بات شامل ہو کہ لوگ دیکھیں، میری تعریف کریں، لوگ دیکھیں، مجھے اچھا سمجھیں، تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادتوں کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ بقرعید کی آمد ہے، ملک کے حالات کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ آج ہندوستان کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کے درپے ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے کر کے خود فیصلہ کرے، اور یہ بات تمام برادریوں میں اور سماج میں قدر مشترک نظر آتی ہے۔ جیسے ابھی علی اکبر دواخانے کے پاس ایک حادثہ ہوتے رہ گیا، 40-50 لوگ گرفتار ہوئے، کچھ لوگوں کی ضمانت ہو گئی، بقیہ لوگ آج بھی جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ کسی بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی، وہ لوگ چلے گئے، بھیک مانگنے والے 4-5 لوگوں کو، جس میں میاں بیوی تھے، ایک عمر دراز شخص اور 2 بچے تھے، لوگوں نے ان کو گھیر لیا، اور یہ گھیرنے والے سب ہمارے ہم مذہب اور بھائی لوگ تھے۔ اگر اس وقت مسلمان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے اور ان کو اپنے گھر میں، اپنی آفس میں پناہ نہیں دیتے تو جو مجمع تھا وہ ان کی جان لے لیتا، صرف اس بات پر کہ یہ بچوں کو چوری کرنے والے، بچوں کو اغوا کرنے والے لوگ۔ یعنی یہ بات اگر ہندو سماج میں ہے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ چیز قدر مشترک ہے، اور ملک میں اب لوگ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سمجھایا اور بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو تمہارا کام ختم ہو گیا، پولیس آنے والی ہے، آپ قانون کو ہاتھ میں مت لو، انہیں قانون کے حوالے کیا جائے گا، قانون اپنا کام کرے گا، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ملک میں جس طرح کے حالات بن رہے ہیں، یہ ملک کے لیے اور ملک میں خاص طور پر اقلیتوں کے لیے، اور اقلیتوں میں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ،
RSS کے لوگ اور ان کے ماننے والے اس بات کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی پھیلے اور اس ملک کو ہندوازم کی طرف لے کر کے جایا جائے اور ہندو راشٹر ہے، ہندو ملک ہے، اس بات کا اعلان کیا جائے۔ ہوگا کیا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوگا، لیکن کرنے والوں کا پروگرام یہ ہے اور ہم لوگ بالکل غافل ہیں۔ آج وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پورے ملک کے ہندوؤں کو متحد کیا جائے، پورے ملک کے ہندوؤں کو متحد کیا جائے اور ان کو متحد کر کے پارلیمنٹ میں اتنی بڑی اکثریت ان کی پہنچے کہ وہ ملک کے لیے جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ فیصلہ کر لے۔ ظاہر بات ہے 2/3 اکثریت اگر ان کو ملتی ہے تو وہ اس بات کا قانونی حق رکھیں گے کہ وہ جو فیصلہ چاہیں وہ فیصلہ کر لیں، اور دوسرے ملکوں کی طرح اس ملک میں رہنے والی اقلیتوں کو جو دوسرے کسی مذہب کے ماننے والے ہیں ان کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ یہ ان کا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے تحت وہ آگے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ روزانہ اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے موب لنچنگ، یعنی مجمع بے قابو ہو کر کے کچھ لوگوں کی جان لے لے، ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھو گے گھوم پھر کر کے یہ تان اگر ٹوٹتی ہے تو مسلمانوں پر ہی ٹوٹتی ہے۔ ملک کے حالات اس رخ پر جا رہے ہیں۔ بقرعید آ رہی ہے، جانوروں کے لانے لے جانے کو لے کر کے اور جانوروں کی نمائش کو لے کر کے ملک میں اسی طرح کے حادثات بڑھتے جائیں گے، اور اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو دکھاوے کا عمل کرتے ہیں، ظاہر بات ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ۔ ہم تو دنیا کے بارے میں نہیں آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ دنیا تو نصیب اور مقدر سے ہے، جو اللہ پاک کی طرف سے طے ہے وہ ہوگا، یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی کو ہم تقدیر کہہ کر کے مانتے ہیں۔ جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور ہونے کے لیے جو سبب بننا ہے وہ سبب بنے گا، لیکن ہمارے سامنے تو آخرت ہے، ہماری آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اگر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت کا ہمیں آخرت میں صلہ اور بدلہ ملنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اجر و ثواب تو ضائع ہو جائے اور اسی کے ساتھ آخرت میں ہمارا مواخذہ اور پکڑ بھی ہو جائے کہ تم نے یہ عبادت ہمارے علاوہ دوسروں کے لیے کیوں کی تھی؟ سب کچھ تو ہم نے دیا تھا، سب کچھ ہم نے دیا تھا، اور پھر عبادت کی توفیق بھی ہم نے دی تھی۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، کوئی کار خیر نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ کرنے والے لوگوں سے اس طرح کے اعمال ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اپنی توفیق دے کر کے کروا لیتے۔ کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ سب کچھ ہم نے دیا تھا، توفیق بھی ہم نے عطا کی تھی، اور عبادت تم نے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کی۔ مواخذہ اور پکڑ ہوگی۔ شہر میں ایک مزاج بنتا جا رہا ہے کچھ اسی طرح کا، جس کو ہم دکھاوا کہیں گے، جس کو دکھاوا کہا جائے گا۔ آج عقیقے کے نام پر شہر میں جو ہو رہا ہے دیکھ لو، ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اپنے غریب پڑوسیوں کو نہیں یاد کیا جاتا۔ شہر بھر کے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، خوشحال مالدار لوگوں کو بلایا جاتا ہے، گلی محلے کے پڑوس کے غریب لوگوں کو بلایا نہیں جاتا، یاد بھی نہیں کیا جاتا۔ یہی حال قربانی آئے گی، آپ دیکھو گے قربانی کا گوشت غریبوں کے یہاں نہیں جاتا، یعنی جن کو ملنا چاہیے، جن کے بچے، جن کے گھر کے رہنے والے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ بقرعید کے دن مارکیٹ میں گوشت بکتا نہیں ہے۔ اب غریب آدمی اگر خرید کے لا کر اپنے گھر پکانا چاہے
تو مارکیٹ میں گوشت ملتا نہیں ہے، وہ لائے گا کہاں سے؟ اور ہمارے گھر قربانی ہوتی ہے، ہم پاس پڑوس میں غریب لوگوں کو دیتے ہی نہیں، ان کے گھر کے بچے آس اور انتظار میں رہتے، لیکن ہم لوگ پاس پڑوس گلی محلے میں غریب لوگوں کو نہیں دیتے، دیتے ان کو ہے جن کے یہاں قربانی ہوتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب میرے پاس سب کچھ ہے، آپ مجھے لا کر کے دو گے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات آدمی سوچتا ہے کہ نہیں لاتا تو اچھا تھا، اپنے پاس تو ہے۔ جیسے قرب قیامت میں جب اللہ سب کو خوشحالی عطا کر دیں گے، آدمی صدقے کا مال لے کر نکلے گا، جس کے پاس جائے گا غریب سمجھ کر کے وہ کہے گا تم کل لاتے تو میں لے لیتا، آج تو میرے پاس بہت ہے، اور تم کو لگے تو میرے گھر سے لے کر کے جاؤ۔ تو قربانی کا یہ عمل موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر ہم لوگوں کو شریعت کی پاسداری، شریعت کے احکام کی تابع داری کے ساتھ کرنا ہے۔ قربانی کرنا ہے اس نیت اور جذبے سے کہ اللہ راضی اور خوش ہو جائے، اور اس کا پس منظر جو ہے اس قربانی کا کہ آج اللہ نے مال کی قربانی مانگی ہے، در حقیقت یہ جان کی قربانی تھی، مال کی نہیں، جان کی قربانی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ پاک نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی مانگی تھی، اور جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی تو اللہ پاک جو چاہتے تھے حضرت ابراہیم نے وہ کر دکھایا تھا، اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ مینڈھے کی قربانی پیش کروائی حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے۔ تو اللہ پاک نے اس جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدل دیا ہے، ورنہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر دیتے تو پھر ہر صاحب اولاد کو اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی کرنی پڑتی۔ ظاہر بات ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم جیسے کمزوروں کے لیے ناممکن تھا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو قربان کریں، لوگ نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدلا، لیکن جذبہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا کہ اگر اللہ کی منشا ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو ہم اپنی بھی اور اپنی آل اولاد کی قربانی دینے میں بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ جو چاہے گا وہ کرنے کے لیے تیار، یہ جذبہ آدمی میں ہونا چاہیے۔ چاند دکھے گا، 10 دن کا وقفہ ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی واجب ہے، یعنی جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں پر قربانی بھی واجب ہے۔ اور حضرت عمر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولادوں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو ہم اپنی طرف سے قربانی کریں، اس لیے کہ ہم پر تو قربانی واجب ہے، اور اللہ نے اور حیثیت دی ہے تو پھر اپنے گھر میں ان لوگوں کی طرف سے جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان کی طرف سے بھی نفل قربانی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا عمل تھا، مدینہ منورہ میں جب قربانی کے ایام آتے تھے حضور 2 مینڈھے ذبح فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اپنی طرف سے جو قربانی کیا کرتے تھے وہ واجب ہوتی تھی، اور اپنی امت کی طرف سے جو قربانی کیا کرتے تھے وہ نفل قربانی ہوا کرتی تھی۔ بعض لوگوں کو اس میں شبہ ہو گیا اور وہ ایسا سمجھنے لگے کہ ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے، وہ فرق واجب اور نفل کا فرق نہیں کر سکے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، ہم لوگ تو تھے بھی نہیں نا اس وقت، جس وقت حضور نے آج سے 1400 سال پہلے قربانی کی تھی ہمارا وجود بھی نہیں تھا دنیا میں۔ اب جب وجود نہیں تھا تو پھر نصاب اور صاحب نصاب کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے جو قربانی کی تھی وہ واجب اور فرض و قربانی نہیں تھی. اور نفل عبادتوں میں آپ جتنے لوگوں کو شامل کرنا چاہیں شامل کر سکتے. اس کا اجر و ثواب اللہ پاک دیں گے اور سب کو دیں گے اور کسی کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی. لیکن ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جائے ایسا نہیں ہے. جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے قربانی کی جاوے گی. چاہے ایک بکری بکرا ذبح کریں یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ. تو جو صاحب نصاب ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے. اور جب چاند نظر آ جائے تو پھر مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے بہت شدت کے ساتھ کہ سر کے بال، داڑھی، مونچھ، ناخن وغیرہ کاٹنا کیسا ہے. یہ ایک مستحب عمل ہے. چاند دکھنے سے پہلے آپ ناخن کاٹ لیں، چاند دکھنے سے پہلے اپنے سر کے اور داڑھی کے بال وغیرہ ٹھیک کر لیں. ٹھیک کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داڑھی صاف کر لیں. جیسے بعض لوگ داڑھی صاف کر لیتے کہ اب 10 دن تو بنا نہیں سکتے. اس 10 دن کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ آدمی داڑھی کے تعلق سے صبح سے لے کے شام تک 50 لوگ مسئلہ پوچھتے، جبکہ داڑھی ساری زندگی کے لیے، صرف ذی الحجہ کے 10 دن کے لیے نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے داڑھی رکھنا ہے. رات درس قرآن میں یہ موضوع آیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی کہ داڑھی اللہ پاک نے مردوں کو دی ہے. اللہ کی منشا یہ ہے کہ مرد داڑھی رکھیں، اسی لیے اللہ پاک نے دی ہے. اور اللہ پاک نہیں چاہتے تو جیسے عورتوں کو اللہ نے داڑھی نہیں دی، ہمیں بھی اللہ داڑھی نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی سے اور عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت اور خوبصورتی بخشی ہے. اور کہنے والے کی ایک بات کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ آدمی روزانہ داڑھی صاف کرتا ہے اور داڑھی سے یہ کہتا ہے کہ تو غلط جگہ آ گئی ہے، تو جو سمجھتی ہے میں وہ نہیں ہوں. داڑھی آ کر کے انسان کو یہ بتاتی ہے کہ تو مرد ہے، اور ہم روزانہ صبح اٹھ کر پہلی فرصت میں اسے صاف کر کے یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ تیری غلط فہمی ہے، میں مرد نہیں ہوں. لیکن دوسرے دن پھر داڑھی آ کر کے کہتی ہے کہ نہیں تو مرد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خوبصورتی اور جمال عطا کیا تھا پوری دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا. ایسا جمال اور چہرے کو اللہ نے ایسی رونق عطا کی تھی کہ آج ہماری اور آپ کی عقل اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں رات میں سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو ہم حضور کے چہرے کے قریب چلے جاتے تھے، اندھیری رات میں ہم دھاگا ڈال لیا کرتے تھے. دنیا کے کسی انسان کو اس کے چہرے کو اللہ نے ایسی رونق دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا جمال، ایسی خوبصورتی عطا کی تھی. آپ نے باقاعدہ داڑھی رکھی تھی. تو اللہ کے حکم کی تابع داری ساری زندگی صرف 10 دن کا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ 10 دن ناخن نہیں کاٹنا ہے، 10 دن جو ہے بال نہیں کاٹنا ہے، نہیں، بلکہ یہ حکم شرعی پوری زندگی کے لیے. سوچ ہماری خراب ہو گئی، بدل گئی. اب اچھے اور برے کی تمیز ہم میں نہیں رہی. جس چیز کو شریعت نے ہمارے لیے خوبصورتی اور جمال بنا کر کے عطا کیا تھا، ہم اس کو اختیار کرنا اپنے لیے بدصورتی سمجھتے ہیں. تو بقرعید کا موقع آ رہا ہے، اگر آپ 10 دن ناخن بال نہ کاٹے تو یہ ایک استحبابی حکم ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت نہیں دی ہے، جن لوگوں کو اللہ نے صاحب نصاب نہیں بنایا ہے،
وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ چاند دکھنے سے پہلے کاٹ لیں، اور پھر جس دن قربانی ہو اس دن آدمی جو ہے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹے تو اللہ پاک ہر بال کے بدلے میں انہیں نیکی عطا کریں گے۔ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن جتنی شدت کے ساتھ ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور معلومات لیتے ہیں، ان کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ داڑھی رکھنے نہ کاٹنے کا حکم ساری زندگی کے لیے، صرف ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے لیے نہیں ہے۔ اور قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کے کوئی عمل پسند نہیں۔ ایک غلط فہمی اور بھی دور کر لے کہ انہی 3 دنوں میں قربانی عبادت ہے، صرف انہی 3 دنوں میں قربانی عبادت ہے، ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ۔ اس کے علاوہ جانور ذبح کرنا عبادت نہیں ہے، جانور کا ذبح کرنا نیکی نہیں ہے۔ ہم لوگ جو مختلف مواقع پر کوئی شخص بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دم دینا ہے۔ شریعت میں اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ کہاں سے یہ ہمارے شہر میں بات چلی اس کی تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے شہر میں جو یہ ہے کہ اب دم دینا ہے، پوری شریعت میں کہیں یہ حکم نہیں ہے، کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے، نہ قرآن پاک میں نہ حدیث پاک میں، کہیں نہیں ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صدقہ دینے کا حکم ہے، جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے جانور ذبح کیا، اس کا گوشت صدقہ کریں گے تو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب ظاہر بات ہے آپ نے اس کی نافعیت کو محدود کر دیا، جس کو آپ نے گوشت دیا ہے وہ صرف اس کے کھانے میں کام آ سکتا ہے بس، لیکن اگر آپ نے کسی کو روپیہ صدقے میں دے دیا تو اس کی جو ضرورت ہوگی وہ ضرورت وہ اس سے پوری کر سکتا ہے۔ اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی، غلہ، آٹا، دال لا سکتا ہے۔ اس کو کپڑے کی ضرورت ہوگی تو وہ پیسہ کپڑے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ علاج و معالجے کی ضرورت ہوگی، علاج و معالجے میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اور کوئی ضرورت اس کی ہوگی، آپ نے پیسہ دیا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو صرف ان 3 دنوں ہی میں جانوروں کا ذبیحہ قربانی ہے، عبادت ہے۔ اس کے علاوہ سال بھر میں جانور کا ذبح کرنا عبادت اور نیکی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے انہیں اہتمام کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے، اور اللہ نے حیثیت دی ہو تو اپنے گھر کے دیگر افراد کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کرنا چاہیے۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے۔ ہم اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ عمل کرتے۔ اللہ ہم سے راضی اور خوش اس وقت ہوگا جبکہ ہمارا یہ عمل اللہ اس کے رسول کی مرضی اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اس بات کا اہتمام ضروری ہے۔ دکھاوے سے، نام و نمود سے، ریاکاری سے ہم لوگوں کو بچنا اور لوگوں کو بچانا ضروری ہے۔ آج دکھاوے کی وجہ سے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اندیشے ہیں، کیا ہوگا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا اور پھر اپنے اعمال کو خراب اور برباد کر کے اجر و ثواب سے محروم ہو جانا، یہ عقل مندی نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جس کا اشارہ نبی قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت اور قربانی، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں اپنا ہر عمل اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ کوئی منفی جذبہ، کوئی ایسا عمل جس سے بجائے نیکی ملنے کے مواخذہ اور پکڑ ہو جائے، اللہ اس سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔